آپ کو رب سے مانگا ہے، اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ ہمارے پاس جتنی عزتیں ہیں، جتنے وقار ہیں، یہ پگڑیاں، یہ محبتیں، پیار، یہ اسلام کے وجہ سے ہے۔ میں منبر پہ ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ دین اسلام کی برکت کی وجہ سے لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اسلام کی وجہ سے آپ کے لوگ عزت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کو حضور نے رب سے مانگا ہے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، وہ مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جو مراد ہے، جن کو نبی پاک نے رب سے مانگا ہے۔ حضور نے ادھر اسلام کا آغاز ہوا، اعلان نبوت کیا، مکہ کے لوگ دشمن بن گئے، ہر طرف تکلیفیں، مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی کہ اے مولا کریم، اے میرے رب، ہاتھ اٹھا کر نبی پاک نے دعا مانگی، میں اور آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے، مولا ہماری قسمت میں گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہو جائے، ہم حضور کے روضہ اقدس پر جا کر سلام پڑھیں، درود پڑھیں، محبت کا اظہار کریں۔ یہ دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہم حضور کو مانگتے ہیں، دنیا حضور کو مانگتی ہے، کہیں اور نہیں تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، ہماری قسمت بن جائے، ہمارا مقدر بن جائے۔ صحابہ کرام سارے مرید رسول ہیں، حضور کے در پر آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن عمر وہ ہے جسے میرے آقا نے اپنے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ اے مولا، دو عمر، ایک عمر بن حشام، ایک عمر بن خطاب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ، یا عمر بن خطاب، یا عمر بن حشام، ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کے صدقے ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، ہمیں وقار، شان، مقام مل رہا ہے۔ عمر وہ ہے جس کے صدقے اسلام کو عزت مل رہی ہے۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، جس عمر کا نام میرے نبی کے لبوں پر پہلے آیا، میرے رب نے اسے ہی اسلام کے لیے قبول فرمایا۔ جس کا نام پہلے آ گیا، اگر عمر ابو جہل کا آ جاتا، اس کا نام عمر بن حشام تھا، تو وہ آ جاتا، اس کے خیر کی راہ جاتا تو اسلام کو عزت مل سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے عمر بن خطاب کا نام لیا۔